बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम PTB की जो इंग्लिश की न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 4 है अल्लाह की रहमत से, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज की इस वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड मीनिंग जो दिए गए हैं ग्लॉसरी में वो भी करेंगे, और बबल्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर में 7 पैराग्राफ्स हैं जिनकी हमने ट्रांसलेशन करनी है और पूरी इसी वीडियो में हो जाएगी। हमारी ये रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। चैप्टर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमारा है ता रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वसल्लम एंड हिज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनके क्लोज़ कंपेनियन करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर सहाबी जो मर्द है तो अनहो पढ़ते हैं और औरत के लिए अन्हा। माइग्रेटेड हिजरत कर गए फ्रॉम मक्का मुकरमा टू मदीना मनव्वरा इन द ईयर 622 AD, यानी कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मनव्वरा हिजरत कर गए। when जब द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का मुकरमा, जब बहुत सारे सरदारों को इस बात का इल्म हुआ, केम वो आए, टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दे गॉट फ्यूरियस। क्या हुआ? जब सरदारों को इस बात का इल्म हुआ, जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिजरत का इल्म हुआ, तो वो बहुत गुस्से में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट। जो सरदार थे वो बहुत ज़िद पर अड़े हुए थे। सरदारों ने पहले से कहीं ज़्यादा अज़म के साथ उनको तलाश करने का इरादा किया कि हम इनको ज़रूर तलाश करके ही रहेंगे। इस अज़म के साथ वो तलाश करने लगे। दे ऑफर्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशकश की इस सिलसिले में, ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव नाउज़ बिल्ला। उन्होंने इनकी गिरफ्तारी के लिए ज़िंदा या मुर्दा बड़े इनामात और नजरानों का ऐलान किया कि हम बहुत ज़्यादा इनाम देंगे जो हज़रत मोहम्मद और हज़रत अबू बकर को ज़िंदा या मुर्दा नाउज़ बिल्ला पकड़कर हमारे पास लाए। सेकंड पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ जो यहाँ से शुरू हो रहा है, द प्रिपरेशन, जो तैयारी थी फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र की, वाज मेड एट हज़रत अबू बकर सदीक्स हाउस। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड, पेश की या इंजाम दी, यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। इस सिलसिले में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत अहम खिदमात सर इंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड, वो तैयार करती, फूड, खाना, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए वो खाना तैयार करती। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल्स बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। उन्होंने इस सफ़र के लिए खाने का इंतज़ाम किया। जब खाने को ऊंट की पुश्त पर बांधने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपनी कमर का जो पटा जिसको कहते हैं, या कपड़ा इस्तेमाल किया। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के
सिले के तौर पर शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नतकैन बाय द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम। इस खिदमत के सिले में रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नतकैन का लक़ब अता फरमाया। थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरिंग द perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam। perilous ख़तरनाक, इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम को खाने की फरहमी किसी के लिए भी बेहद मुश्किल काम थी। द सिचुएशन वाज सो, ये जो हालत थी, सिचुएशन थी, ये सूरत हाल जो थी, डेलिकेट, वो इतनी नाजुक थी, डेट इवन द slightest mistake could have endangered the life of the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली सी गलती भी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व alihi wasahbihi wasallam की जान को ख़तरे में डाल सकती थी। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये अजीम जिम्मेदारी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि बेटी हैं हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक ऑफ फूड, वो खाने को पैक करती, बांधती। शी ventured quickly towards the wrecked mountains where the cave of Thar, केव ऑफ थार कहते हैं गारे सौर को। उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए छोटी छोटी बात का ख्याल रखा, कितनी ही मुश्किल क्यों ना रही, यानी कि बहुत हिकमत से हज़रत अस्मा ने ये काम अंजाम दिया कि छोटी सी भी जो गलती थी, मिस्टेक थी, वो क्या आप वसल्लम की जान के लिए ख़तरे का बायस बन सकती थी। हर रात, एवरी नाइट, वो खाने का सामान लेकर खामोशी से दिशवार गुजार पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाती, जहाँ पर गारे सौर was located, के गारे सौर जहाँ पर वाक़या था। She took care of the minute details in accomplishing the task। उन्होंने a minute detail के बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये कितना मुश्किल होगा या कितनी मुश्किल रही होगी, to traverse her rocky path at night with the constant fear of being detected and caught, कि इनके लिए रात के वक्त उन पथरीले रास्तों पर चलना और हर वक्त पकड़े जाने का या देखे जाने का, कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले या कोई हमें देख ना ले, देखे जाने का जो खौफ था, उसके अंदर से बच के निकलना और खाना पहुंचाना किसी बहुत बड़े काम से कम नहीं है। फोर्थ पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, डिसबिलीवर कहते हैं काफर को जो ईमान ना लाया हो। हिजरत की रात काफरों के एक कबीले के सरदार अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, ये ईडियम है कि गुस्से में भरा हुआ होना, headed towards हज़रत अबू बकर सदीक़'s home, के कबीले के काफरों का एक कबीला, उसके सरदार अबू जहल गुस्से में भरा हुआ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर की तरफ रवाना हुआ। He began to knock at the door violently, उसने शिद्दत से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, यानी कि उन्होंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू की। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर,
انہوں نے ڈیمانڈ کی، پوچھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ شی حضرت اسما نے پولائٹلی ریپلائڈ، شائستگی سے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے نہیں پتا۔ دس رسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی کہ حضرت اسما نے نہایت ادب سے، پولائٹلی یا شائستگی سے جواب دیا، مجھے کیسے معلوم؟ ان کا یہ جواب حضرت اسما کی حکمت اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ شی ڈیڈنٹ میک اینی اسٹیٹمنٹ، یعنی کہ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں دیا، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کی، سمپل سا جواب دے دیا۔ That would given him even a minor clue، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب یا بیان نہیں دیا جس سے ذرا سا بھی کوئی اشارہ ملے حضرت محمد کے بارے میں یا حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل۔ انفیوریٹڈ ہوتا ہے مشتعل ہونا یا مزید غصے میں آنا، یعنی کہ حضرت اسما نے محض ایک جوابی سوال کیا جس سے ابو جہل مزید غصے میں آ گیا۔ ہی سلیپٹ حضرت اسما's فیس، اس نے حضرت اسما کے چہرہ مبارک پر، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ سو ہارڈ دیٹ ہر، یعنی کہ اتنا زور سے تھپڑ مارا، ہر ایئرنگ، اس کے کان کی، ان کے جو کان میں بالی تھی، فیل آف، وہ نیچے گر گئی، بٹ لیکن شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، لیکن وہ پرعزم رہی، انہوں نے کوئی بات بھی اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور کوئی بھی سیکرٹ کو، کسی بھی چیز کو ظاہر نہیں کیا۔ یعنی کہ اس سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی بالی گر گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہی اور راز ظاہر نہیں کیا۔ 5th پیراگراف ہے، ہر گرینڈ فادر، ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت کیا تھے؟ ڈس بلیور تھے، بعد میں یہ ایمان لائے ہیں۔ واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم، ان کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت کافر تھے۔ ہی واز ویری اولڈ اینڈ بلائنڈ، وہ بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔ ہی سیڈ ٹو ہر، انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اسما آئی تھنک، مجھے لگتا ہے، ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، کہ ابو بکر تمام دولت لے گیا ہے، لیونگ یو اینڈ چلڈرن، چھوڑ گیا ہے تمہیں اور بچوں کو، ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس، بالکل خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار۔ یعنی کہ وہ دادا جی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ساری دولت لے لی ہے، وہ تم اور تمہارے بچے خالی ہاتھ اور بے بس رہ گئے ہو۔ ایٹ دس، اس پر، شی انسٹنٹلی رین ٹو دا کارنر آف دا ہوم، حضرت اسما جلدی سے گھر کے ایک کونے میں دوڑ گئی، کونے کی طرف گئی۔ شی گیدرڈ، انہوں نے اکٹھے کیے، سم پبلز، کچھ ٹکڑے، کنکریاں، اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز، اور وہ کنکر اکٹھے کیے اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے والد اپنی دولت اور زیورات، جیولز رکھتے تھے۔ شی کورڈ اٹ، اس نے ڈھک دیا، حضرت اسما نے ان کو ڈھک دیا، ود اے پیس آف کلاتھ، کپڑے کے ایک ٹکڑے سے، اینڈ سیڈ، اور کہا، کم گرینڈ فادر، آئیے گرینڈ فادر، آئیے دادا جان، لک، دیکھیں، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ ہی ٹچڈ دا کلاتھ اینڈ تھاٹ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے کو چھوا اور انہوں نے یہ سوچا، اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز، کہ یہ بھرا ہوا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ سونا اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، اس کنسرن کیا تھا کہ ان کا جو غم تھا دولت کا، اس کو کم کرنا تھا، اس میں کمی لانی تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کی ٹینشن کم ہو گئی، اینڈ ہی فیلٹ
relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ had left all his wealth at home. ان کی تشویش دور ہو گئی اور انہیں سکون آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت گھر پر ہی چھوڑی تھی. 6th پیراگراف ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ was amongst the early few ones who had accepted Islam. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی چند افراد میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی and the step sister اور ستیلی بہن تھی of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ستیلی بہن تھی. She was حضرت زبیر بن العوام's wife. وہ بیوی تھی حضرت زبیر بن العوام کی اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر اور ماں تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی. She died at the old age of about 100 years. انہوں نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ تقریباً 100 سال کی عمر میں وفات پا گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ سخی اوپن ہارٹڈ یعنی کہ کھلا دل رکھنے والی شخصیت نہیں دیکھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائسو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ تھی generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. کہ انہوں نے اپنی وراثت میں ملا ہوا باغ غریب اور ضرورت مند لوگوں کو دے دیا. یعنی کہ حضرت اسماء اتنی سخی تھی کہ انہوں نے اپنا وراثتی باغ بیچ دیا اور اس کی ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. doorstep کہتے ہیں دہلیز کو. ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. 7th اور لاسٹ پیراگراف ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered for her courage. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ ان کے حوصلے جنرسٹی سخاوت اینڈ وزڈم اور ان کی حکمت کے لیے یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Her life would always be a beacon of light for all of us. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انہیں پختہ ایمان تھا. ان کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی رہے گی. اب ہم ببلز میں جو کویسچن دیے گئے ہیں ان کا آنسر دیکھتے ہیں. فرسٹ ببل ہے ہمارا who migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year 622 AD. اس کا آنسر ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year 622 AD. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. سیکنڈ کویسچن ہے what title was given to حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ for her services during the migration preparation and why. یعنی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی تیاری کے دوران اپنی خدمت کے بدلے کیا لقب دیا گیا
اور کیوں؟ اس کا آنسر ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا was given the title of ذات النطقین by رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم for her service during the migration preparation. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کی تیاریوں کے دوران رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمات کے لیے جو لقب دیا گیا دس ٹائٹل یعنی کہ ذات النطقین کا لقب دیا گیا. دس ٹائٹل میننگ اس کا مطلب ہے the one with two belts was given because she tied the foot on the camel's back with her own belt when nothing else could be found. یہ لقب اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے کو اونٹ کی پشت پر اپنے کمر بند سے باندھ دیا جب کچھ بھی باندھنے کے لیے نہیں مل رہا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے what did حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا do when ابو جہل demanded to know the whereabouts of her father. جب ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے والد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا politely replied how would I know she did not give any hint or clue showing her wisdom and courage. یعنی کہ انہوں نے بیزاری سے جواب دیا کہ مجھے کیسے معلوم. انہوں نے کوئی اشارہ یا پتہ نہیں دیا جس سے ان کی حکمت اور حوصلہ ظاہر ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے how did حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا elevate her blind grandfather's concern about the family's wealth. یعنی کہ حضرت اسماء نے اپنے نابینا دادا کی خاندان کی دولت کے بارے میں پریشانی کو کس طرح دور کیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا elevated her blind grandfather's concern by placing some pebbles at the spot. انہوں نے کنکریاں اس جگہ پر رکھ دی where her father used to keep his wealth. جہاں پر ان کے والد دولت کو رکھا کرتے تھے. covering them with a cloth. کپڑے سے اس کو ڈھانپ دیا. when her grandfather touched it he thought it was gold and jewels which relieved his worry. جب ان کے دادا نے انہیں چھوا تو انہیں لگا کہ یہ سونا اور جواہرات ہیں جس سے ان کی پریشانی دور ہو گئی. لاسٹ کوشچن ہے list all the family relations of حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا as mentioned in the text. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے تعلقات جو متن میں ذکر کیے گئے ہیں وہ درج کرنے ہیں ہم نے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن. the wife of حضرت زبیر بن العوام. حضرت زبیر بن العوام کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ. and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی کہ حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوتیلی بہن، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. گلوسری میں کچھ ورڈ دیے گئے ہیں، ان کے ہم میننگ دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے alleviated، کم کیا، ہلکا کیا. ٹو میک لیس، بیکن روشنی کا مینار. لائٹ، باؤنٹیز انعامی رقم. کانسٹنٹ مستقل لگاتار. ڈیٹیکٹ پتہ لگانا معلوم کرنا. فیوریس غصے سے بھرا ہوا. انفیوریٹڈ غصہ دلانا. مائگریٹڈ ہجرت کی. پیریلس ڈینجرس خطرناک. رینڈرڈ فراہم کیا. ریزولیٹ پختہ عزم ارادہ. ریویل انکشاف کرنا. ٹریورس عبور کرنا گزرنا. وینچر خطرہ مول لینا.
اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔